بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ میرے پاس ایک ٹین پیکنگ ہے، اس کے اندر زیتون ہوتا ہے، زیتون کا دانہ ہوتا ہے، اور یہ زیتون کھلا ہوا ہے، یہ زیتون کھلا ہے، یہ زیتون کا دانہ ہے، یہ والا ایسے۔ ناظرین، اس کا استعمال جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا، بہت ہی فائدہ مند ہے، ہر بیماری کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ناظرین، جیسے پاکستان میں ایک ہم اچار کا استعمال کرتے ہیں، کھانے کے ساتھ ہم اچار کا ڈالتے ہیں، آم کا ڈالتے ہیں، مرچ کا ڈالتے ہیں، لیمن کا اچار ڈالتے ہیں، اسی طرح یہ باہر والے ممالک میں یہ زیتون اچار ہوتا ہے، اچار کا دانہ، زیتون کا دانہ یہ اچار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کھانا کھائیں، اس کے ساتھ اس کا یہ ایک دانہ ساتھ لیتے ہیں، اس میں سے چھوٹی سی ایک گٹلی نکلتی ہے، تو دانہ کھا کر گٹلی تو ہم باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو میری اس کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے، بہت زیادہ نئی چیزیں ملیں گی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یہ کن کن بیماریوں کے لیے یہ نجات ہے، تو ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اچھا لگتا ہے تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ جو قسم اٹھاتے ہیں کسی خاص چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی خاص حکم پہ قسم اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ ناظرین، یہ انجیر اور زیتون کا درخت بہت ہی مقدس درخت ہے، اور جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہو اور قسم بھی اللہ نے کھائی، کتنا مقدس اور پیارا درخت ہوگا۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، کتنے اس چیز کے فائدے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا، اور اس مبارک اس مقدس درخت کی قسم کھائی ہے۔ یہ ہر بیماری کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اسے ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ زیتون دانہ ہے، اسی طرح زیتون ایک آئل بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آئل جو ہوتا ہے ہمیں صبح کے وقت جو ہے ہم روٹیاں پکاتے ہیں، پراٹھے بناتے ہیں، اس کے اوپر ہم دیسی گھی لگا لیتے ہیں یا دوسرا مکھن وغیرہ لگا لیتے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ زیتون آئل استعمال کریں، زیتون آئل سے پراٹھا بنائیں۔ اگر آپ خشک روٹی بناتے ہیں اس کے اوپر زیتون کے تیل کو لگا لیں، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیتون کا آئل جو ہوتا ہے یہ ہنڈیا کے اندر استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ آج کل ہمارے گھی چل رہے ہیں مختلف کمپنیوں کے، اسی طرح آئل چل رہے ہیں، تو اس کی جگہ پہ زیتون کا آئل استعمال کریں۔ یہ جتنے بھی بازاری آئل ہوتے ہیں یہ کیمیکل سے تیار ہوتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مقدس مبارک نعمتیں ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اتنا مہنگا ہم گھی لیتے ہیں، تھوڑا سا اس سے زیادہ اس کا ریٹ ہوتا ہے زیتون کے آئل کا، تو ہمیں ہنڈیا کے اندر زیتون کے آئل استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو گھی ہوتا ہے، یہ جو کیمیکل ہوتے ہیں، انسان کے انتروں کی جو نالیاں ہوتی ہیں، یہ زیتون آئل جو ہوتا ہے، کیمیکل آئل جو کمپنی کو ہوتے ہیں یا گھی ہوتے ہیں، یہ انسان کی نالیوں کے اندر یہ جم جاتا ہے، اور لوتھڑے ٹکڑے بن جاتے ہیں، اور یہ زیتون جو ہوتا ہے یہ انسان کی نالیوں کے اندر، انسان کے اندر جمتا نہیں ہے، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، انسان دوائیں بے شمار لے لیتا ہے، بے شمار ہر انسان دوائی اس وقت کھا رہا ہے، تو ہمیں خوراک اچھی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کے اوپر غور نہیں زیادہ لے سکتے، کم سے کم ایک پراٹھا بنا لیں، اس کے اوپر لگا لیں، اور دودھ کے اندر زیتون ڈال لیں، اور سالن کے اندر زیتون کو آئل ڈال لیں۔ ناظرین، کھانے کے لیے جو آئل ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن آئل ہوتا ہے، وہ کھانے کے اندر پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک آئل جو ہوتا ہے زیتون کا وہ مالش کے لیے ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے، لیکن کھانے کے لیے ہمیشہ جو ڈائریکٹ ہمیں استعمال کرنا چاہیے ایکسٹرا ورجن آئل ہوتا ہے زیتون کا، ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، جب مکہ میں جائے، مدینہ میں جائے، حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر
جو عربی لوگ ہوتے ہیں حاجیوں کی، وہ شام کے وقت خدمت کرتے ہیں، وہ زیتون کے دانے ڈال کر اور اس کے ساتھ وہ روٹی وغیرہ دیتے ہیں، لوگ حرم کے اندر دسترخوان لگ جاتے ہیں، زیتون کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے جب ہم نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ زیتون کا اچار جو ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، یہ عام وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دوسری بات ہے یہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، کینسر بیماری جو ہوتی ہے انسان کو ختم کر دیتی ہے، ہر بیماری انسان کو ختم کر دیتی ہے، لیکن کینسر جو ہوتا ہے انسان کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ کینسر کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں، اور ہمیں ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ ضرور زیتون کا آئل استعمال کرنا چاہیے، اپنے بالوں کے اوپر لگانا چاہیے، انشاءاللہ بال گرنے سے بھی رکیں گے اور جو بال ٹوٹتے ہیں وہ بھی رکیں گے، انشاءاللہ بال لمبے بھی ہوں گے اور چمکدار بھی بنیں گے۔ ایسی چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ یہ زیتون کا اچار ہے، یہ اس کی پیکنگ ہے، اور میرا خیال میں شاید کہ پاکستان سے عام مل جاتا ہو، بڑے بڑے جو مارٹ ہوتے ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے زیتون کے درخت کی قسم کھائی ہے، اور یہ نعمتیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ہمیں خصوصی طور پر ہنڈیا کے پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے زیتون کا آئل جو ہوتا ہے، اس کی مالش جو ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں کی درد ہے یا گھٹنوں کی درد ہے، یا آپ کو پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، پیٹ کی خرابی ہے، یا قبض کا کوئی مسئلہ ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت نے شفا دینی ہوتی ہے، انسان اس چیز کا استعمال کرے اور اس نیت سے کرے، اس توفیق سے ساتھ کرے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، اللہ کے حکم پر ہم نے ہر چیز کو استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک دفعہ استعمال کر لیا بس ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمیشہ ہمیں ریگولر چیزیں، اچھی چیزیں ریگولر استعمال کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ہماری اس طرح کی آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہتی ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں، اچھی سی اچھی چیزیں لے کے آتی ہیں کہ انسان کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔